اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی لاولد ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت آیات کے اعتبار سے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے اپنے اندر بہت ہی اہم چیزیں سموئے ہوئے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی تشفی دے رہے ہیں، اور یہ صورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا باعث بنی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت زیادہ مشکل حالات گزر رہے تھے۔ سب لوگ جو ہے وہ دشمن بن گئے تھے، اور ہر طرف مخالفت اور مالی پریشانیاں الگ تھیں۔ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے تھے، اور اوپر سے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو نرینہ اولاد دی تھی، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو اس پر دشمن کا خوش ہو جانا اور غمگین ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو جو دشمن تھے، خاص کر جو ابو لہب وغیرہ جو تھے، وہ آپ کے جو ہمسائے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور وہ اتنے خوش تھے، اور وہ بازاروں میں جا کے کہہ رہے تھے کہ محمد جو ہے وہ ابتر ہو گیا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے مطلب جس کی جڑ کٹا ہوا، جس کی کوئی پیچھے نسل باقی نہ رہی، یعنی وہ اتنے اس طرح، جو عرب میں یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، جڑ کٹا ہوا جس کی نسل ختم ہو جانا، وہ بہت زیادہ خوش تھا اس بات پہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پریشانی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، یا تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور پھر آپ کے اسی خواب میں ہی، یا پھر آپ کو جو وحی آئی ہے اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے ہیں۔ مسکراتے ہوئے آپ جب اٹھے ہیں تو سارے صحابہ نے پوچھا ہے، یا آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح خوش کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عظیم خوشخبریاں دی ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کو، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے کوثر۔ اب کوثر کا پہلا یہاں مطلب جو ہے نا وہ ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر۔ یعنی خیر جو ہے وہ اب کس قدر معنوں میں آتی ہے، یہ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ خیر دیکھیں، سب سے پہلے تو خیر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ میں سے، بنی اسماعیل میں سے، ساری دنیا میں سے آپ کو نبوت کے لیے چنا، اور خاتم النبیین بنا کر آپ کو بھیجا گیا، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، فرمایا گیا کہ یہ جو آپ پریشان نہ ہو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور ان قریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی خوشخبری دے دی گئی۔ پھر کہا گیا سورۃ نشرہ میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم تیرا ذکر بلند کریں گے۔ اب یہ اس میں خیر کثیر کیا کچھ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو مکہ میں صورت نازل ہوئی تھی، مکہ میں تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے نبی کو اتنا کچھ فراہم کر دے گا، اتنی نعمتوں سے سرفراز کر دے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبریاں تھیں۔ کس طرح تھیں کہ جب پھر آپ مدینہ میں گئے، پھر مدینہ میں جا کے آپ نے غزوات کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ نے صلح حدیبیہ ہوئی، مکہ فتح ہوا، اور آپ کو سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور سارا جو ہے وہ عرب جو ہے وہ سارا مسلمان ہوا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اور اس کے بعد جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھ وہ جو دشمن تھا، ابو لہب تھا، اس کے لیے تو قرآن میں اتنی وعید، اتنی بڑی صورت
بتائیے، ابو جہل کا بھی کسی نے ان دشمنوں کا نام لیا؟ ولید بن مغیرہ تھا، اور ان کو دشمنوں کے جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ بھی کن معنوں میں لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیارے اللہ کے جو پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم جن کا جو خلیل اللہ تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے، اور ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم اذان دیتے ہیں تو دن میں ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو تھا وہ کوثر جو ہے وہ خیر کثیر میں تھی، یعنی آپ کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ اس کے بعد جو کوثر ہے وہ آتی مطلب اس میں خیر کثیر میں نبوت، اسلام، اخلاق حسنہ، بہترین تابع دار امت، جنت اور دوسری نعمتیں وغیرہ ساری شامل ہیں۔ اور اب جو دوسری جو چیز آتی ہے وہ ہے کوثر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے 4966 میں آیا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ رحم اللہ سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے؟ تو سعید رحمہ اللہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس حوض میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کا اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی، یہ آپ نے معراج کے موقع پر دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو حوض کوثر ہے جو میدان حشر میں ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ حوض کوثر میدان حشر میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا استقبال کریں گے اور انہیں پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس آگے اور اس کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کوثر جو ہے وہ حوض کوثر کیا ہے، لیکن یہاں ایک تھوڑی سی اور بات پہلے ہم کر لیں پھر ہم حوض کوثر کی طرف بھی آئیں گے آگے۔ یہاں تو آپ کو ہو گیا کہ کوثر کے بارے میں فصلی لربک وانحر، اب یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مین تو یعنی یہاں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوثر عطا کر دی گئی ہے۔ اب کوثر کے کتنے زیادہ معنی ہیں، کوثر میں کیا کچھ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بس کیا کریں، آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ اب نماز پڑھنے اور قربانی کرنے میں کیا ہے کہ یعنی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، ایک اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور دوسرا کہا گیا ہے کہ قربانی کریں۔ قربانی سے مراد یہاں ون ہر جو ہے وہ جانور کی قربانی بھی آ جاتا ہے اور دوسری قربانی بھی آ جاتا ہے۔ کہہ دے بلا شبہ میری، کیونکہ اس میں وہ آیت آ جاتی ہے نا سورۃ انعام میں بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اب سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے
کہ ان شانی اکہول ابتر، یہ تو آپ کو احکامات ہیں نا کہ آپ نے یہ کام کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے. ان شانی اکہول ابتر، اب اینڈ میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، بے شک یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہوگا. یعنی یہ جو آپ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جو ہیں وہ دشمن آپ کے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کی اولاد نہیں، مر گئے تو کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا نام لینے والے بے شمار ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے. کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درود میں، غرض آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا. آپ کی نسبت پر لوگ فخر کریں گے. اولاد بھی بہت ہوگی مگر آپ کے دشمن کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. اگر ان کی نسل چلی بھی تو اسے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر نہ ہوگا. اب یہاں جو ہے دشمن جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ وسلم کو تسلی دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کا نام اللہ تعالیٰ بلند کرے گا اور آپ کے دشمن کا جو نام ہے وہ اس کو لاولد کرے گا. اور اس کا یہ ابتر کے معنی یہاں کافی دیے گئے ہیں. ابتر کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کی اولاد نہ ہو، اور وہ گدھا جس کی دم کٹی ہوئی ہو. دم کٹے ہوئے سانپ کو بھی ابتر کہا جاتا ہے. یعنی بہت برا لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہو، یہ جو لفظ آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ اصل میں ان کے اوپر لاگو ہوگا، آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. اب یہاں جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے نا، جو حوض کوثر کے بارے میں، تو حوض کوثر کے بارے میں یہاں جہاں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو آپ جو ہے وہ جہاں حوض یہ میدان حشر کی اب جو بات ہوئی تھی نا کہ حوض کوثر میدان حشر میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال کریں گے اور انہیں پانی پلائیں گے. تو اسی کے آگے ایک اور حدیث آتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر میں لوگوں کو پانی پلائیں گے. تو چند لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پانی پینے آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کر ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا یا ان کو آپ سے دور ہٹا دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو مجھ سے کیوں دور ہٹا دیا گیا. اب حوض کوثر کے پانی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ حوض کوثر کے پانی سے کا یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ پانی پی لے گا تو پھر ساری زندگی اس کو پیاس کبھی نہ لگے گی. یعنی اتنا یہ صحت بخش ہوگا یا اتنا یہ عمدہ ہوگا یا اتنا یہ اہم ہوگا پانی کہ یہ مطلب جنتیوں کا یہ پانی ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے پہ ایمان لائے ہیں، تو ان کو کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. اب یہ جو دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کریں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان حشر میں جس دن شدت کی گرمی ہوگی، شدت کی ہولناکی ہوگی، شدت کی تکالیف ہوگی، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس دن پانی کی کتنی ویلیو ہوگی. اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہیں وہ اس حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے، آپ سے وسلم سے دور ہٹا لیے جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو دین میں نئی چیزیں پیدا کرتے ہوں گے. دین میں نئی چیز پیدا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین میں کوئی بھی چیز جو نہیں پیدا کی جاتی اس کو کہا ہے بدعت. بدعت جو ہے وہ با دا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے کوئی چیز لانا. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھتے ہیں، اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ اللہ نے جو زمین و